بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قانون شریعت حصہ اول۔ ہم عقائد کا بیان پڑھ رہے تھے، لیکن آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے قربانی کا بیان۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ قربانی کی تعریف، یعنی قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے۔ مالی عبادت کسے کہتے ہیں؟ ایک عبادت ہوتی ہے مالی عبادت، اور ایک عبادت ہے بدنی عبادت۔ وہ عبادتیں جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، یعنی جس عبادت کو کرنے میں انسان کو اپنا بدن استعمال کرنا پڑتا ہے اسے بدنی عبادت کہتے ہیں، اور جس میں انسان کا مسلمان کا مال لگتا ہے اسے مالی عبادت کہتے ہیں۔ تو قربانی ایک مالی عبادت ہے جو غنی یعنی مالدار پر واجب ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ خاص جانور کو یعنی بکری یا بھیڑ یا اونٹ یا گائے یا بھینس خاص دن میں یعنی ایام قربانی میں 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے نیکی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اون والے جانور کا کیا حکم ہے؟ کیا اس میں بھی ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ مسلمان، مقیم، مالک نصاب، آزاد پر قربانی واجب ہے۔ یعنی مسلمان، مقیم مسافر کا مخالف، یعنی وہ شخص جو مسافر نہ ہو۔ مسافر کیا ہے؟ مسافر وہ ہے جو سفر میں ہو، لیکن سفر شرعی۔ مسافر شرعی اعتبار سے وہ ہے جو 92 کلومیٹر کی دوری پر جانے کے ارادے سے اپنی آبادی سے باہر نکلا ہو اور وہاں 15 دن سے کم رہنے کا اس نے ارادہ کیا ہو، وہ مسافر ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو مسافر پر قربانی واجب نہیں، مقیم پر واجب ہے۔ مالک نصاب کا ذکر آگے آئے گا۔ آزاد یعنی غلام پر قربانی واجب نہیں۔ مسئلہ، جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے۔ اگر مرد اور عورت دونوں مالک نصاب ہے تو دونوں پر قربانی واجب ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کسی ایک کی طرف سے بھی ہو جائے تو کافی ہے، نہیں، جو مالک نصاب ہے ہر اس فرد پر قربانی واجب ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن
اگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر قربانی کر لے نفل کے طور پر تو ثواب پائے گا۔ مسئلہ: مالک نصاب ہونے سے اتنا مال مراد ہے جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی جو رقم جو مال جتنے مال کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے اتنے مال ہونے سے مالک نصاب ہو جاتا ہے۔ مالک نصاب ہونے سے مراد اتنا مال ہونا ہے جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 200 درہم 52.5 تولہ چاندی یا 20 دینار 7.5 تولہ سونا کا مالک ہو۔ مسئلہ: جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو تو وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک یہ ایام قربانی ہے، یہ قربانی کی مدت ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، اس میں 3 دن اور 2 راتیں شامل ہیں، لیکن 10ویں سب میں افضل ہے۔ 10ویں ذی الحجہ یعنی پہلے دن قربانی کے پہلے دن قربانی کرنا یہ افضل ہے، پھر 11ویں، پھر 12ویں۔ مسئلہ: شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو۔ شہر میں ہم اور آپ قربانی کرنا چاہیں تو نماز عید کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں اس لیے صبح صادق سے ہو سکتی ہے۔ دیہات میں چونکہ جمعہ بھی قائم نہیں ہوتی، عیدین بھی قائم نہیں ہوتی، تو وہاں 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ: قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنی لازم ہے۔ اتنی قیمت یا اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا، یعنی ایام قربانی میں جو مالک نصاب ہو اس کے لیے قربانی کرنا لازم ہے۔ اگر اتنی رقم کا جانور صدقہ کر دے تو ایسے واجب ادا نہ ہوگا بلکہ قربانی کر کے واجب ادا ہوگی۔ مسئلہ: قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، یعنی ایام قربانی 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب قربانی کا وقت ختم ہو گیا، اب نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کرے۔ اگر کوئی جانور رکھا ہے اور ان ایام میں قربانی نہ کی تو اب اس کو صدقہ کر دے، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم دوران درس پڑھنے پڑھانے یا سننے سنانے میں کسی بھی قسم کی جانے انجانے میں کوتاہی، غلطی، کمی بیشی، بھول چوک جانے انجانے میں جو ہوئی ہے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔